الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين اہل دوزخ سے اہل جنت سے پکار کر کہیں گے ہم پر تھوڑا پانی انڈیل دو یا کچھ اس میں سے دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ تو اہل جنت کہیں گے بے شک اللہ نے یہ پانی اور رزق کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون، جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا اور جن کو دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا، تو آج کے دن ہم انہیں بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا رکھا تھا اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اہل دوزخ دنیا میں کیا نہیں کرتے تھے؟ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے۔ نمبر 1، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ جتنے بڑے لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ہی ایک جیسے، بیچ میں اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن اکثریت ارب پتی آدمی ہو جائے، وہ غریب کو کھانا کھلانا جو ہے نا جی، وہ اپنے لیے عار محسوس، بیٹھنا بات کرنا یہ عار محسوس کرنا۔ مسکینوں کے حقوق فرض کیے تھے انہیں ادا نہیں کرتے، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، نہ پیاسوں کو پانی پلاتے تھے۔ اس جرم میں اللہ تعالیٰ نے کل قیامت والے دن ان پر جو سب سے بڑا عذاب نازل کرنا ہے وہ پیاس اور بھوک۔ آپ کو یاد ہوگا سلیم صاحب ڈاکٹر صاحب بیٹھے، ہمارے گھر میں آج تک یہ روایت برقرار ہے، ہمارے گھر ہنڈی پکتی ہے نا جی، تو سب سے پہلے اس میں سے کھانا اللہ کے نام پہ جاتا ہے آج تک، جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ اولاد کو سبق پڑھا دیں گے، اگر مان گیا تو ٹھیک، ورنہ ہمارے بزرگ جمعرات والے دن تو کھانا دینا ضروری ہی سمجھتے تھے، وہ تو لازمی ختم درود شریف ہوتا ہے نا جی، تو آپ نے اب تو یہاں پہ تو کوئی ماحول ہی نہیں ایسا، لیکن ہمارے اب بھی علاقوں میں ہے، کھانے کے ساتھ ایک دودھ کا گلاس اور ایک پانی کا گلاس۔ ابھی میں آپ کو عرض کروں گا یہ پانی پلانا بھی کتنا ثواب کا کام ہے، وہ بھی عرض۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کھانا اور پانی دو چیزوں کا عذاب ان کے اوپر نازل، کیونکہ اس دن کوٹھی بنگنا تو ہونا نہیں، کار اور جائیداد تو ہونی نہیں، اس دن میرے رب کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نازل کرے گا بھوک اور پیاس کا عذاب۔ اللہ وحدہ لا شریک کا جو لوگ مذاق اڑاتے تھے نا دین کا، یہ آج بھی دنیا دار مذاق اڑاتے ہیں، جو بھی اڑاتے ہیں کوئی بات نہیں، اڑا لیں، جو دین پر چلنے لگے نا جی اس کو سب سے پہلے تانا میں بڑا صوفی رہندہ نہیں کتے، کوئی بات نہیں، تانا برداشت کر لیں گے، ٹھیک ہے، فیصلہ اللہ کر دے گا۔ ان لوگوں نے دین کو بھلایا، اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو بھلا دیا، کوئی بات نہیں، لاؤ جاؤ موج کرو۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے فرمائے گا، کیا میں نے تیرا نکاح نہیں کیا تھا؟ میں نے تجھے عزت نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیے تھے؟ آج کی سواریاں بھی بیچ میں شامل کر لیں، ہوائی جہاز، راکٹ، یہ ساری شامل، اور کیا سرداری اور افسری نہیں کرتا رہا تو؟ وہ کہے گا کیوں نہیں، یا اللہ میں نے ایسے ہی کیا، پیسہ بھی، مکان، افسریاں، سارا کچھ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا تجھے میرے سے ملاقات کرنے کا یقین نہیں تھا؟ وہ کہے گا نہیں۔ اکثر جملہ سننے کو ملتا ہے، یہ جان میٹھا اگلا کہیں ڈٹھا، وہ یار دنیا کی دنیا میں دیکھی جائے گی، یار آج کرو پھر دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی۔ اللہ یہ سوال کرے گا بندے سے، یہ جو تو کہتا تھا دیکھی جائے گی، آج تو کر لو نا یار،
سود حرام ہے نا، پورا پاکستان سودی نظام میں جھگڑا ہوا ہے. یہ میلاد شریف چڑھا ہے نا جی، تو پوسٹیں اور ویڈیوز تو دبا کے شیئر کیا، جناب نبی نے میلاد منایا، یوں کیا یوں کیا یوں کیا. ہر سال ایسے ہی ہوتا، ریپیٹ ہوتا چل. لیکن خدا کی قسم میں نے آج کے دن تک ربیع الاول میں کسی بندے کی یہ پوسٹ نہیں دیکھی کہ سود اللہ نے حرام کیا ہے اور اس کا گناہ اتنا زیادہ ہے کہ زنا سے بھی زیادہ اس کا گناہ ہے. ایک پوسٹ میں نے نہیں دیکھی. جو چیز جائز تھی نا، دیکھیں ہم خرافات کو نہیں مانتے. جو غلط آدمی ہے، جو ذہنی طور پر ریٹائر پاگل ہے بیچارہ، اس پاگل کے اوپر کیا آپ قانون نافذ کریں گے؟ پاگلوں کو، نشئیوں کو تو پولیس بھی ہاتھ نہیں لگاتی. آپ کے ملک کی پولیس پاگلوں نشئیوں کو ہاتھ نہیں لگاتی. جو ایک بیچارہ نشئی ہو چکا ہے، پاگل ہو چکا ہے، اس کو کیا ہاتھ لگائیں گے؟ ہوش والے کو ہاتھ لگاتے. ایک بندے نے بھی پوسٹ نہیں کی جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے بے شمار فرامین ہیں. سود حرام ہے، ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے، جھوٹ بولنا، حسد کرنا، بغض کرنا، کینہ کرنا، یہ حرام ہے. لو جی، ایک ایمان سے نہیں دیکھی. آپ سوشل میڈیا کو کھول کے دیکھ لینا. میرے بیان کرنے کے بعد آ جائے تو الگ بات ہے، لیکن ابھی تک میں نے اس پورے ایام میں نہیں دیکھی. بھوکھوں کو کھلانے کی، ترغیب کی کوئی ایسی ویڈیو آئی ہو اس دورانیے میں نہیں. ان کو ایک ہی فکر لگی ہوئی، ہائے ہائے نبی کا میلاد کیوں ہو گیا، ہائے ہائے یہ میلاد کیوں کر رہے ہیں. میلاد میں حضرت جی حضور کے غلام اکٹھے ہوتے ہیں، حضور کا ذکر پاک ہوتا ہے جی، نعت خوانی ہوتی، قرآن پڑھا جاتا ہے، سلام پڑھا جاتا ہے، میرے سونے کا ذکر پاک ہوتا ہے، آپ کی آمد کے تذکرے ہوتے ہیں، اور آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کے دعا کر کے لنگر کر کے دنیا چلی جاتی. اس کے علاوہ اگر کوئی ہے تو آپ بتا دیں. قاری صاحب قرآن پڑھیں گے، ثنا خان نعت پڑھے گا، خطیب صاحب یا تو عشق رسول پہ بولیں گے یا آمد مصطفیٰ پہ بولیں گے کہ یہ مہینہ حضور کی آمد کا ہے، حضور اس طرح ولادت ہوئی، حضور کی یہ شان ہے. پھر کھڑے ہو کے جو سلام پڑھنا چاہیں، ہم پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکم، ہم یہ پڑھتے ہیں. جس کا جو دل کرتا ہے سلام کر کے پھر دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو نے نبی کو شانہ عطا فرمائی اور وہ شانوں والا نبی ہمیں دے دیا، ہم اس کی امت ہیں، یا اللہ ہمارے حالوں پہ رحم کر دیں. ہم مانگتے اس سے، یا اللہ اس نبی کے صدقے ہماری بھی مشکلیں آسان کر دے، تکلیفیں دور. قبلہ مجھے یہ بتائیں اس میں حرام کام کون سا ہے؟ ڈانس کو کون حرام نہیں کہتا؟ ناچنا، کودنا، ڈھول ڈھمک کا یہ کون حرام نہیں کہتا؟ ہمارے کسی عالم کے منہ سے سنا ہے یہ سارا جائز ہے؟ جب کوئی عالم اون ہی نہیں کر رہا، مانتا ہی نہیں اس بات کو، منع کرتے ہیں، اب پھر آپ ہمارے اوپر کہیں کہ جناب یہ دیکھو جی یہ تو سنی کر رہے ہیں، تو سنی کر رہے ہیں، اور سنی تو کرتے ہی اس طرح ہیں. ایک نشئی آدمی ہے، وہ نشے کی حالت میں ہے، وہ پاگل پنے کی حالت میں ہے، آپ اس کو جناب دلیل بنا رہے ہیں. ایک ذہین اور صاف دماغ کبھی اس کو دلیل نہیں پکڑے گا. اب یہ جو کرتے ہیں نا جی تماشا، ناچ کود، ڈھول ڈمک کا، ان سے صرف اتنا پوچھ لینا یار نماز کی شرائط کتنی ہے، ان کو ایمان سے نہیں آئیں گی. فرائض پوچھ لینا، ان کو نہیں آئیں گی. تو پھر ان کا تعلق کیا ہے یار؟ حضور کا غلام بے نمازیوں نہیں ہو سکتا، نو نو نو، یہ نہیں ہو سکتا. حضور ادائے مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، نماز ساری ہے ہی عشق مصطفیٰ. نماز ہے ہی، قرآن ہے ہی میرے سونے نبی کا عشق، محبت، پیار، الفت. آ جائے تو وہ یہ حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ کہے گا تجھے یقین نہیں تھا میرے سے ملاقات کا؟ نہیں تھا جی مجھے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج ہم تجھے بھلا دیتے ہیں، جس طرح تو نے ہمیں بھلا دیا تھا آج ہم تجھے بھلا دیتے. یہ تفسیر ابن کثیر کی 3 جلد میں صفحہ نمبر اللہ آپ کے خیر 176 صفحے نمبر پر یہ روایت موجود ہے. اب میں وہ عرض کیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے عظیم ترین نعمت پانی ہے.
یہ جتنی جنگیں ہو رہی ہیں پانی پہ ہی ہوں گی، کیونکہ دوزخ کے عذاب میں گرفتار کافر سب سے پہلے پانی کا سوال کریں گے، اور جتنی بھی نعمتیں آپ خرچ کرتے ہیں سب سے زیادہ ثواب پانی پلانے کا ہے۔ یہ احادیث بیان کرنے سے پہلے میں ذہن میں میرے ایک نقطہ آیا ہے، وہ میں عرض کرتا چلا جاؤں۔ جس کو اللہ نے توفیق دی ہے نا جی، وہ فلٹر لگا رہے ہیں، یہ بہت بڑا پلانٹ ہے، 10-12 لاکھ روپے کا ایک پلانٹ لگتا ہے، یہ بہت بڑا وہ ہے۔ آپ ایسا کریں، جو آپ کے ارد گرد مساجد ہیں نا جی، جن کے پانی کا بل آتا ہے نا، وہ 1000 1500 1200 یہاں پہ رہتے ہیں، بڑا ہی آ جائے گا نا جی، 2000 آ جائے۔ آپ انتظامیہ سے بات کر کے نا، آپ ان سے کہہ جی آج کے بعد پانی کا بل آپ نہیں دیں گے، آپ نے مجھے دے دیں۔ وہ جتنی خلقت آئے گی نا جی قبلہ، وضو تو کرنا ہی کرنا ہے، اور وضو کر کے انہوں نے نماز ہی پڑھنی ہے۔ ضرورت مند آئے گا پانی پیے گا بھی، ہمارے کولر بھی لگا ہوا ہے، فلٹر بھی لگا ہوا ہے، بچے پینے بھی آتے ہیں، لے بھی جاتے ہیں، تو وہ کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ اب ان احادیث میں سنیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ پانی کا ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ جب اہل جنت سے فریاد کریں گے تو کہیں گے ہم پر پانی اونڈیل دو، یا کچھ رزق سے دو جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے۔ یہ حدیث مسند ابو یعلا کے اندر اور بے شمار محدثین نے نقل کی۔ دوسری حدیث پاک، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کیا صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا پانی صدقہ کرو، مدینے میں ضرورت تھی، صدقہ کرنا آپ کو زیادہ پسند ہے، آپ نے فرمایا پانی کا کرو۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، ابن ماجہ شریف میں بھی ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، سعد کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، کس چیز کا صدقہ کرنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا پانی کا۔ تو حضرت سعد نے کنواں کھدوایا اور کہا یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ اب حدیث پاک کے اتنے پہلو ہیں قبلہ، میں کھولتا چلا جاؤں تو آپ حیران ہوتے چلے جائیں گے۔ صرف اتنا یاد رکھیے کہ اپنے فوت شدگان کی طرف سے صدقہ خیرات کروانا یہ خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ یہ روایت سنن ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، تینوں حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضور سے پوچھا اماں جی فوت ہو گئیں کیا کروں؟ فرمایا پانی لگوا دو، پانی کو کنواں کھدواؤ۔ تو آپ نے کنواں کھدوایا، پھر حضور نے بئر ام سعد کے نام سے، نہ اس کنویں کا نام بھی وہی رکھا، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، یہ سعد کی ماں کا کنواں۔ تو اگر کوئی لکھنا چاہتا ہے کولر کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر یہ فلاں کے لیے ایصال ثواب ہے، تو یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، لکھا جا سکتا ہے۔ لیکن تقویٰ کیا ہے؟ چپ کر دو، جس کے نام پہ دے رہے ہو، جس کو دے رہے ہو اس کو پتہ ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ جانتا ہے میرے بندے نے کیا دیا اور میں نے کیا دیا۔ حدیث پاک کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جا رہا تھا، اس کو بہت شدید پیاس لگی، اس نے کنویں میں اترا، پانی پیا، اس نے دیکھا ایک کتا پیاس کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس نے سوچا اس کتے کو بھی ایسی ہی پیاس لگی ہوگی جیسے مجھے لگی ہے، تو اس نے کنویں میں اتر کر اپنے موزے میں پانی بھرا، باہر آ کر اس موزے سے کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس کی بخشش فرما دی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا جانوروں کے ساتھ نیکی کرنے کا بھی اجر ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر تر جگر کے ساتھ نیکی کا اجر ہے۔ یہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ابو داؤد شریف میں، شعب الایمان کے اندر اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو نقل کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک کتا کنویں کے منڈیر کے گرد گھوم رہا تھا، جس کو پیاس نے ہلاک کر دیا تھا۔ اچانک بنو اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت کال گر آئی، عورتوں میں سے ایک عورت نے اس کو دیکھ لیا، اس نے اپنا موزہ اتارا، اس میں پانی بھرا، اس کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی اتنی ادا پسند آئی، اللہ نے اس کی بھی بخشش کر دی۔ یہ روایت بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، دونوں جگہ پر موجود ہے۔
ام المؤمنین امی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جگہ پانی دستیاب ہو وہاں کسی شخص نے کسی مسلمان کو ایک گھونٹ پلایا تو گویا اس نے ایک غلام آزاد کر دیا، اور جس جگہ پانی دستیاب نہ ہو وہاں کسی شخص نے کسی کو پانی پلایا تو گویا اس نے ایک مسلمان زندہ کر دیا۔ یہ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک آخری سماعت فرما لیں، مرثد بن عیاض بیان کرتے ہیں ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے وہ عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے کئی بار سوال کیا، پھر فرمایا اگر ان میں سے کوئی زندہ نہیں تو تم پانی پلاؤ۔ اس نے کہا کیسے پانی پلاؤں؟ آپ نے فرمایا جب لوگوں کے پاس پانی ہو تو ان کو پانی کا آلہ مہیا کر دو، اور جب ان کے پاس پانی نہ ہو تو ان کو پانی لا کر دو۔ یہ مسند امام احمد کے اندر حدیث پاک۔ سادہ لفظوں میں اگر میں کہوں تو جس مسجد میں کولر نہیں لگا ہوا ادھر کولر لگوا دو، جدھر فلٹر نہیں لگا ہوا ادھر فلٹر لگوا دو۔ آج کا سب سے جو ہے نا جی وہ آسان طریقہ، باہر جس کی حیثیت ہے وہ باہر لگوا دیں، جس کی حیثیت نہیں ہے باہر لگانے کی۔ 1000 2000 نکالنا مشکل نہیں ہے، اپنے قریب کی مساجد کو پکڑو، انتظامیہ سے بات کرو، ایک مسجد پکڑ لو جو آپ کے محلے کی، آپ اسی کو پکڑ لیں، جہاں سے آپ تشریف لائیں اسی محلے کی مسجد کی۔ آج کے بعد آپ نے بل مجھے دے دینا ہے، یہ ذمہ داری میری ہے۔ احادیث کا حوالہ میں نے عرض کر دیا ہے، دیکھنا چاہیں میں دکھا بھی دوں گا، عربی عبارتیں چاہیے تو عربی عبارتیں بھی دے دیں گے، اس لیے عبارت نہیں پڑھتے کہ وقت پھر زیادہ طویل ہو جائے گا، سمجھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔